بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. میرے عزیز دوستو، بھائیوں، بہنوں، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کی تعلیمات یہ ہمارے دنیا کے لیے مفید ہیں، آخرت سے پہلے. جو لوگ اللہ کے رسول کی تعلیمات کو مانتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، ان کی زندگی اچھی رہے گی، وہ خوش رہیں گے اور خود بخود اس کا نتیجہ آخرت میں کامیابی ہوگی. آخرت کی کامیابی کا راستہ دنیا ہے. آخرت کی کامیابی کا راستہ دنیا چھوڑ کے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو غلط ہے. تو میرے دوست، جہاں ہم اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، وہی ذریعہ ہے جنت تک پہنچنے کا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا: اذا كان بيد احدكم فصيلة فقد قامت الصلاة فليغرسه قبل ان تقوم الساعة. دیکھیے اسلام، اللہ کے رسول ہم کو کیا سکھاتے ہیں. ایک تو اللہ پہ ایمان لانے والا مسئلہ ہے جو آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن ایک آپ کا معاملہ مخلوق سے ہے، چاہے مخلوق رشتہ داروں کی شکل میں ہو، والدین کی شکل میں ہو، بیوی بچوں کی شکل میں ہو، دوستوں کی شکل میں ہو، پڑوسیوں کی شکل میں ہو. اس کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی توجہ دلائی ہے. وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا مطربہ. سبحان اللہ. وما ادراک ما العقبہ، کہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے تمہیں کیا پتا ہے؟ فک رقبہ، جو غلام ہے ان کو آزاد کیا جائے. ابھی تو غلامی کا دور نہیں ہے. اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، لوگ تو ہمیشہ ہی کھلاتے ہوں گے جب پیسے ہوں گے، لیکن جب قحط سالی کا دور ہو، آپ کو خود نہیں پتا کہ کل آپ کے گھر میں رزق آئے گا یا نہیں آئے گا 1 مہینے کے بعد، اس وقت اللہ کہتے ہیں کہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے اطعام فی یوم ذی مسغبہ. قحط سالی میں، لاک ڈاؤن کے زمانے میں، کاروبار بند ہونے کے زمانے میں، جب آپ کو ضرورت ہو، اس وقت کیا کیا جائے؟ کھانا کھلایا جائے. اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اس زمانے میں کھانا کھلایا جائے. کس کو کھلایا جائے؟ یتیمن ذا مقربہ، رشتہ دار یتیم کو. او مسکینن ذا مطربہ، پریشان حال مسکینوں کو. میرے مسلمان دوستوں اور بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تھی اور یہ بات بالکل صحیح ہے.
فَإِنَّكُمْ لَا تَسْعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ. اللہ کی مخلوق کو کتنا مال آپ دے سکتے؟ نہیں دے سکتے آپ، لیکن ایک چیز تو دے سکتے ہیں، وَلَكِنْ تَسْعُونَ بِخُلُقِكُمْ. اپنی پیار سے، اپنی بات سے، اپنے اخلاق سے، اپنے محبت سے، اپنے رحم دلی سے تم سب تک خیر کا دروازہ پہنچا سکتے ہو، خیر کا دروازہ پہنچا سکتے ہو. تو میں آج جو پیغام اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو دینے کے لیے آیا ہوں میرے دوست، کہ زمین والوں پہ رحم کیا جائے تو آسمانوں والا رحم فرماتا ہے. میں نے کہا کہ ایمان کا مسئلہ آپ کا اور اللہ کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ بندوں کے ساتھ کیسے ہیں. بہت ضروری ہے میرے دوست. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمینوں والوں پہ رحم کا معاملہ کرو، آسمانوں والا تم پہ رحم کا معاملہ کرتا ہے. یہ چیز ہے جو ہم اس کو بھول رہے ہیں. اپنے لیے جینا، اپنے لیے فکر کرنا، اپنے فائدے کا سوچنا، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. انسانوں میں بھی دینے اور دلانے کا رواج غیر مسلمین میں بھی ہے، سب میں موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے، ابن قیم رحمت اللہ علیہ یہ بات لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے تجربات سے، ہندوؤں نے، کرسچنوں نے، بدھسٹوں نے، ان لوگوں نے وہ تجربے کیے. ان کو تجربات سے ان کو پتا چلا کہ مسکینوں کو، غریبوں کو، جانوروں کو اگر کھلایا جائے تو ان کی تجارتوں میں، ان کی زندگیوں میں اور ان کے کاروبار میں برکتیں ہوتی ہیں، بڑھتا ہے کاروبار. اسی لیے وہ لوگ کرتے ہیں. اور مومنین تو اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے نبی کا یہ حکم ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے. دنیا میں کاروبار ملے یا نہ ملے، لیکن ہم معاملہ آسمانوں والے سے کرتے ہیں. سبحان اللہ. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی اگر اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ دیتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْخُذُ بِيَمِينِهِ. اللہ تعالیٰ اس کو لیتے ہیں اور اس کو ایسے ہی پروان چڑھاتے ہیں جیسا کہ تم لوگ ایک چھوٹے سے نیو بارن، جو نیا پیدا ہوا اونٹ کا بچہ ہے، اس کو لے کے کیسے تم پروان چڑھاتے ہو. انسان اس کو دیکھ بھال کرتا، سردی سے بچاتا، دشمنوں سے بچاتا، پھر اس کا صحت کا خیال کرتا، نرم چارہ ڈالتا، اس کو بڑھاتا، تو ایک زمانے میں چلنے کے بعد ایک اونٹ بن جاتا. تو چھوٹے چھوٹے یہ نیکیاں قیامت کے دن جب آئیں گے تو مومن کو محسوس ہوگا کہ نیکیوں کے پہاڑ ہیں. تو میرے دوست، یہ چھوٹی سی نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ لے کے ایک بڑی نیکی میں تبدیل کر دیتے ہیں. میں جو پیغام میرے دوستوں اور بھائیوں کو دینے کے لیے میں آیا، ایسے نہیں کہ آپ بہت بڑے آدمی ہیں، بہت دینے والے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. پیارے نبی نے ہم کو جو سکھایا وہ یہی ہے کہ شوربے میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال دیا جائے تاکہ آپ کے پڑوسی کا، آپ کے دوست کا خیال کر لیا جائے. ما آمن رجل بات شبعان وجارہ جوعان. اس کے ایمان میں شک ہے جو پیٹ بھر کھا کے سو رہا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے. دوست، مجھے معلوم ہے ہمارا یہ کلچر ہے، یہ معلوم ہے مجھے کہ جس برتن میں کھاتے ہیں اسی میں سوراخ لگاتے ہیں، چھید لگاتے ہیں. نارمل بات ہے، لیکن معاملہ ہم مخلوق سے نہیں کرتے، ہم آسمانوں والے سے کرتے ہیں. دنیا ہم کو دے یا نہ دے، آسمانوں والا ہم کو دیتا ہے. آسمانوں والے کا یہ حکم ہے. اور اس کے لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، لا تحقرن جارۃ جارتها ولو بفرسن شاة. سوچئے ذرا، نبی نے کیا کیا ہم کو یاد دلایا، کیا کیا سکھایا، کیسے کیسے سکھایا. فرمایا کہ گائے بکرا آپ کے پاس کٹ گیا تو آپ نے گوشت بھی کھایا، چمڑا بھی کھایا، تقسیم کیا، ہڈیاں سب تقسیم کر دیے یا کھا لیے یا استعمال میں آ گئے. تو نبی کہتے ہیں کہ دیکھو وہ خود ہوتا نا، خود جو بکری کا جو ہے نا پائے میں بھی پایا جب بھونتے ہیں نا تو وہ خود نکال دیتے نا. آپ لوگوں کو معلوم ہے، خود نکالتے، پائے کا لیتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایک عورت نیکی کے کام کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھے.
اللہ کو کون سی ادا پسند آ جائے پرواہ نہیں، اور پتہ نہیں، اور ہماری کون سی نیکی لوگوں کے کام آ جاتی پتہ نہیں۔ تو بیان فرمایا کہ ولو بفرس نشاط، ارے گوشت ہڈی گود سب چھوڑ دو، اگر خود بھی اگر کسی کو دے سکتے ہو تو دے دو، اس کو بھی تم جو ہے نا کیا نہ سمجھو، کمتر نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ہے ہمارا ایمان کا تقاضا۔ اولاد کو میرا پیغام یہ ہے کہ جن ماں باپ نے اپنی نیند چین خون زندگی لگا کے تم کو پالا، اگر تم کو اپنی فکر ماں باپ سے زیادہ ہے تو آپ اپنے ایمان کو دوبارہ دیکھ لیجئے۔ ماں باپ سے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کی نیند، آپ کا چین، آپ کا آرام، مائیں چھوٹے بچوں کو مار دیتی ہیں، باپ بڑے بچوں کو مار دیتے ہیں، غصہ کر دیتے ہیں، ان کے نیند میں خلل آیا، ان کے چین میں خلل آیا، ان کی ترتیب دی ہوئی چیزیں خلل میں آ گئیں۔ عورتوں کے گھر میں ترتیب زدہ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس بنیاد پہ ناراض ہوتے ہیں اور برداشت نہیں کرتے، قربانی نہیں دے سکتے ہیں، تو سوچ لیجئے کہ کیا آپ کا آرام، آپ کا چین، آپ کی ترتیب، یہ زیادہ آپ کے لیے پریفرڈ ترجیحات ہیں، یا ہے کہ بچوں کے اخلاق اور جذبات اور نرم اور سکون اور ان کے ساتھ آرام کا معاملہ کرنا یہ ہے۔ تو میرا پیغام سب کے لیے ہے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمیشہ یہ نہیں کہ اپنا، ہمیشہ یہ دیکھیے کہ دوسرے کا۔ یہ ہم کو اسلام سکھاتا ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو اسلام ہم کو سکھاتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس سے اندازہ کیجئے کہ صحابہ کی زندگی کیسی تھی اور اللہ نے ان کو کیوں جو ہے نا نوازا تھا۔ امام شافعی اور امام اوزاعی بلکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ بعض کافر سلطنت، مثال کے طور پر کسرا کی حکومت کئی سو سال تک زندہ رہی، کہتے ہیں کہ ان کی آگ، جس کی آگ کی پوجا کرتے تھے، 100 سال تک بجھی نہیں تھی، وہ سب سے پہلے مسلمانوں نے بجھایا تھا۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ تھی، کہ یہ لوگ مشرک تھے، یہ لوگ بدماش تھے، یہ سب کچھ تھے، لیکن اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت سے، ان کو خاندانوں سے کیوں نوازا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس کے باوجود بھی یہ لوگ نہریں بناتے تھے، درخت لگاتے تھے اور لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، تو جو لوگ مخلوق کے ساتھ اچھے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ بھلائی کی تھی، غلطیوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھلائی کی تھی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ پیغام اللہ کا، رسول اللہ کا ہمارے لیے ایک رہنما ہے، جس کو ہم نظر انداز کر کے آج اپنے ہی دست و گریباں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ آج سب کو اپنی اپنی لگی ہوئی ہے، ہمارا وزن باہر ختم ہو چکا ہے۔ لوگ ایسے ویسے کیسوں کو بھی اپنائیت کے ذریعے قربانیاں دے کے عہدوں کے لیے، پوسٹوں کے لیے، چائے والے کو بھی وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، چائے والے کو بھی وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، اور بڑے ذہین، مالدار، پڑھے لکھے سب لوگ بڑے اطمینان سے برداشت کر لیتے ہیں۔ اور ہماری کمیونٹی میں یہ حال ہے کہ ایک مسجد کے عہدے کے لیے، ایک سینٹر کے عہدے کے لیے، ایک تنظیم کے عہدے کے لیے دست و گریباں ہمیشہ ہی چلتے رہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہی عزتیں ملیں، وہی قوت ملے جو چائے والوں کو پرائم منسٹر بنا کے برداشت کر لیتے ہیں۔ بہت دور ہے دوست، بہت دور ہے اس دنیا میں جینے کے آداب ہم لوگوں نے چھوڑ دیے جو ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انہوں نے کہا کہ کوئی آدمی کسی پڑوسی کو اس کی دیوار میں شہتیر لگانے سے منع نہ کرے۔ یہ حدیث میں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کا گھر ہے، بازو والے کا گھر ہے، دیواریں ملی ہوئی ہوتی ہیں، بعض دفعہ میری پوری دیوار اٹھانے کے بجائے اگر آپ کی دیوار پہ میں ایک لکڑی رکھ دوں تو میری جھوپڑی بن جاتی ہے، میرا چھت بن جاتا۔ وہ زمانے میں ایسے گھر ہوتے تھے اور آج بھی اس قسم کے مسائل ہوں گے۔ بہرحال ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا تھا، حکم نہیں دیا تھا
کہ دیکھو آپ کی ملکیت ہے، آپ جو چاہے کر لیں، لیکن پڑوسی کا خیال کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی آپ کی دیوار پہ شہتی اور وہ لگانا چاہتا ہے تو تم لوگ اجازت دے دیا کرو۔ ابو ہریرہ ناراض ہوتے غصہ ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ اس کو ناپسند کر رہے ہو، میرا بس چلا تو وہ شہتی تمہارے سینوں میں مار دوں گا، واللہ لأرمین بہ بین اکتافکم، تمہارے دو مونوں کے درمیان میں وہ شہتی میں گھسا دوں گا میں۔ جائز تو ہے کہ آپ کی زمین ہے، جائز تو ہے آپ کی دیوار ہے، جائز تو ہے کہ آپ کا حق ہے، لیکن یہ اسلام مسلمان دوسروں کے لیے قربانی دینے والی بات ختم ہو گئی ہمارے معاشرے سے، تو جینے سے بہتر ہے کہ مر جایا جائے ورنہ ذلت کی زندگی جیو گے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پیغام دیا تھا۔ میرے دوست، بالکل یہ بات صحیح ہے، ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں۔ اعلمہ الرمایۃ کل یوم فلما اشتد ساعدہ رمانی، میں روزانہ اس کو تیر چلاتا تھا، تیر چلانا سکھاتا تھا کہ بندہ ہے، جائے گا، شکار کرے گا، جیے گا، بیوی بچوں کو پالے گا، روزانہ تیر چلانا سکھاتا تھا۔ جب اس کا نشانہ درست ہو گیا تو سب سے پہلے تیر اس نے مجھ پہ چلائی۔ ہم یہ زمانے میں جیتے ہیں، صحیح بات ہے، لیکن ہمارا معاملہ تیر چلانے والوں سے نہیں ہے، آسمانوں والے سے ہے۔ ہم معاملہ آسمانوں والے سے کرتے ہیں۔ ہم معاشرے میں ایسا معاشرہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہر بندہ دوسرے کو ترجیح دے دے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس اگر کوئی چیز زیادہ ہے، سواری زیادہ ہے، کپڑے زیادہ ہیں، کھانا زیادہ ہے، دوسروں کا خیال کر لو۔ جابر کہتے ہیں اتنا اللہ کے رسول ہم کو بولتے رہے، آخری میں ہم نے یہ سوچنے لگا کہ جو بھی چیز ہمارے پاس ایکسٹرا ہے اس میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ہمارا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ دوستو، میں نہیں بولنا چاہوں گا یا کہ یہ امید رکھوں گا کہ آپ اپنے پڑوسیوں کا، دوستوں کا، مسلمانوں کا خیال کیجئے۔ اس دور تک جانے کے لیے تو بہت ٹائم لگے گا، لیکن میں اتنا تو ضرور کہوں گا، کم از کم اپنے بھائیوں کا، بہنوں کا، والدین کا، خونی رشتہ داروں کا خیال کر لیجئے کہ آپ کا پیٹ بھرنے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ کیا میرے اس خاندان کے اس رشتوں میں کسی کا پیٹ خالی تو نہیں ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ میرے دوست، یہ پیغام تو کم از کم میں آپ کو دینے کے لیے آیا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی تھی، پہلی حدیث، وہ حدیث کا میں نے شرح ہی نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا، انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، امام بخاری نے ادب المفرد میں روایت کی کہ دیکھو تمہارے دیہات میں ایک چھوٹا سا پودا ہے، پلانٹ، چھوٹا سا پودا، آپ کو معلوم ہے نا بیج میں سے جب نکلتا ہے تو پودا کتنا چھوٹا ہوتا، آپ کے ہاتھ میں وقت قامت اس قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ آپ کو تو معلوم ہے قیامت بیوی بچوں سے، شوہر سے، بیٹا ماں باپ سے، اور ماں اپنے دودھ پلاتے بچے سے، جانور سب بھاگتے رہیں گے، اور سورج سر کے قریب میں آ جائے گا، لوگ پسینے میں ڈوبے رہیں گے۔ ایسے میں اللہ کے رسول کا حکم ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ اگر ایسے میں تمہارے پاس ایک چھوٹا سا پودا ہے اور اگر تم اس کو بو سکتے ہو، زمین میں لگا سکتے ہو، تو قیامت قائم ہونے سے پہلے لگا دو۔ دیکھ رہے تم قیامت آ رہی ہے، لگا سکتے ہو تو لگا دو۔ میرے دوست، میری بہنیں، کس کے لیے ہے یہ پیغام؟ عورتیں آج کھانا پکانے سے تنگ ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرنے سے تنگ ہے، بچوں کا خیال کرنے سے تنگ ہے، مرد حضرات باہر کچھ کر لیے، گھر میں آ کے پیر پھیلا کے سوئے ہوئے ہیں، گھر میں بیوی اور بچے شاید ان کے غلام ہیں۔ یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں؟ یہ کیا ہمارا معاشرہ ہے؟ یہ کیا ہمارا کلچر ہے؟ ہم کو شریعت نے کیا سکھایا؟ اسلام نے کیا سکھایا؟ ہم کو اسلام نے یہ سکھایا کہ تم پیٹ پہ پتھر باندھو، دیکھو کہ دوسروں کا پیٹ بھر رہا ہے یا نہیں۔ میں سناؤں کیا قصے واقعات؟ بات لمبی ہو جاتی، جو بھی میں سنا رہا ہوں وہ کافی ہے، وہ کافی ہے۔ میری بہنیں، تمہارا پکانا، تمہارا جھاڑنا، تمہارا دھونا، تمہارا اٹھنا، تمہارا تکلیف برداشت کرنا، تمہیں پتا ہے کہ یہ عبادت ہے۔
یہ اللہ کو پسند ہے، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے، لیکن تمہارا غصہ، تمہارا چڑچڑاپن، تمہارا جھگڑا، تمہارا اختلاف، تمہارا یہ پکارا، یہ چیزیں تمہارے اجر کو ختم کر دیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پاس بھی اس کا اجر نہیں ملے گا، کیونکہ دنیا میں آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ میرے بھائی، ہر آدمی کی قربانی ہم آسمانوں والے سے ڈیل کرتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ارے ذرے کے برابر بھی اگر نیکی کرو گے، آسمانوں والا اس کو ضائع نہیں کرتا، اس نے وعدہ کر لیا ہے۔ کسی چرند کو، کسی پرند کو، کسی جانور کو ایک گھونٹ پانی کا بھی انتظام کر دو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہارا اجر تم مرنے کے بعد بھی جاری رکھے گا۔ ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مزے کی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا غرس احدکم غرسا او زرع زرعا، کوئی آدمی کوئی پودا لگاتا ہے یا ہے کہ کوئی چیز بوتا ہے، بیج لگاتا ہے، غرسن او زرعا زراعت کرتا ہے، یا ہے کہ بوتا ہے، غرسا کے معنی بوتا ہے، اور اس درخت سے، اس پودے سے مستظل بہ احد من طیر او بہیمۃ، کوئی جاندار اس سے کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کے سائے میں رہتا ہے، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے۔ آپ تو بھول گئے کب پودا لگائے تھے، آپ تو مر گئے کب پودا لگائے تھے، لیکن آسمانوں والا اس کی قدر کرتا ہے، اس کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ کوئی جاندار، کوئی پرندہ، کوئی انسان اس سے کوئی بھی فائدہ اٹھاتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کے سائے میں رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس سے اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، بھول جاؤ کہ کوئی تمہارا احسان کو رکھے یا نہ رکھے، ہم تو دنیا والوں سے ڈیل ہی نہیں کرتے ہیں نا، دنیا والوں سے تو ہم کو چاہیے ہی نہیں نا، ہم تو اللہ کے واسطے میں کھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ نیک لوگوں کے متعلق بیان فرماتے ہیں، جزاء ولا شکورا، ہم کو نہ تمہارا بدلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے، نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو اللہ کے واسطے کھلاتے ہیں، اللہ کے واسطے دیتے ہیں، نہ تو ہم کو ووٹ چاہیے نہ نوٹ چاہیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ میرے دوست دیکھ لیجیے، آپ چھوٹا سے چھوٹا بھی مسئلہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، اس کو حقیر نہ جانو اور ہمیشہ دوسروں کا خیال کرو۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندے دوسروں کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ بندہ جب تک لوگوں کے خیال کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خیال کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ نے بیان فرمایا، 40 خصلۃ، 40 عادتیں ایسی ہیں، یہ صحیح حدیث کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، 40 خصلۃ اعلیھا منیھۃ العنس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں 40 عادتیں، خصلتیں، طریقے ایسی ہیں کہ اگر آپ ان میں سے ما من عامل یعمل بخصلۃ منہا، ان میں سے اگر ایک بھی کر لو گے، کیوں؟ لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے آپ کو، رجاء ثوابها، اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر کی امید رکھتے ہوئے، وتصدیق موعدها، اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ تصدیق کرتے ہوئے، الا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ 40 خصلتیں۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، اعلیھا منیھۃ العنز، سب سے اونچا بکری کا دودھ دینا ہے، وہ تو میں ذکر کروں گا آپ سے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے دوسری ذکر نہیں کی، تو ان لوگوں نے کوشش کی اس کو ذکر کرنے کی۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، کسی راستے سے جو ہے نا کسی کی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، پڑوسی کا خیال کرنا، وغیرہ وغیرہ ان لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ اعلیھا منیھۃ العنز، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ بکری کا دودھ دینا کیا مطلب؟ آپ سوچئے، تھوڑا سا آنکھ بند کر کے، ہم عرب کے علاقے میں رہتے ہیں، وہاں پہ صحرا ہے،
درخت وغیرہ کھیتی باڑی نہیں ہے، مشنریز بھی نہیں ہے، ایسے میں لوگ جیتے ہیں اونٹوں کو ذبح کر کے دودھ پی لیتے ہیں، گائے بکری اونٹ وغیرہ. تو ان کا جینا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کی زندگی دودھ ہے اور جانور کو ذبح کر کے کھا لینا گوشت ہے. تو روزانہ کا جینے کا ذریعہ کیا ہوتا کہ جو ہے نا اونٹ کا دودھ پی لیے، بکری کا دودھ پی لیے. تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ آپ کے پاس ایک بکری ایکسٹرا ہے تو آپ کیا کیجئے، ایک گھر والوں کو دے دیجئے، منیحۃ العنس، کہ یہ جو ہے نا آپ یہ بکری کا دودھ پیتے رہیے جب تک اللہ تعالیٰ آپ کے پاس بکریوں کا انتظام نہیں کر دیتا، مجھے حاجت نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا منیحۃ العنس. میرے دوست اور بھائی، ہو سکتا کہ وہ زمانے میں بکریاں تھیں، آج ہمارے پاس ایکسٹرا بائکس ہوتے ہیں، ایکسٹرا چیتک ہوتی ہے، ایکسٹرا گاڑیاں ہوتی ہیں، ایکسٹرا کپڑے ہوتے ہیں، ایکسٹرا مشین ہوتے ہیں، ایکسٹرا زیور ہوتے ہیں. کیا کیا چیزیں اپنے گھر میں ایکسٹرا پڑی ہوئی ہیں. آپ ان کو بھلے گفٹ مت کر دیجئے، لیکن ایسی تہذیب، ایسا کلچر، ایسی عادتیں، ایسی ثقافت تو بنائیے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آ جائیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، منافقین کی نشانی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کیا کرتے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں. لوگوں نے بیان فرمایا چھوٹی چیزیں کیسی. وہ زمانے کے مفسرین وہ زمانے میں تھے، وہ زمانے کا قصہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا. تو اسی لیے میں آج کہہ رہا ہوں کہ مشین ہے، آپ کے پاس کپڑے ہیں وغیرہ وغیرہ، میں بیان کر رہا ہوں. وہ زمانے میں ان لوگوں نے کہا کہ کسی کے پاس ڈول نہیں ہوتا پانی لینے کے لیے، تو کہا کہ معاون، آپ وہ بازو سے ڈول مانگتے تھے. تو منافقین کی نشانی یہ تھی کہ وہ ڈول نہیں دیتے تھے، اور مومنین وہ ڈول بھی دیتے تھے، پانی بھی دیتے تھے. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اپنے ڈول میں سے دوسرے کے ڈول میں پانی ڈال دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور کسی کو سواری پہ چڑھنے کے لیے مدد کر دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے. اور میرے نبی نے بیان فرمایا یتیم اور بیوہ کا خیال کرنے والا وہ مجاہد کے مانند ہے جو اپنی جان راستے میں ختم کر دیتا ہے، اور اس نماز پڑھنے والے کے مانند ہے جو راتوں رات نماز پڑھتا اور بیٹھتا نہیں، اور اس روزے دار کے مطابق ہے ثواب ملنے والا ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا اور کبھی روزہ نہیں چھوڑتا. کس کو اجر ملنے والا ہے؟ جو ایک بیوہ کے خیال کرتا ہے اور ایک یتیم کا خیال کرتا ہے. سبحان اللہ. الساعی علی الارملہ والیتیم کالمجاہد فی سبیل اللہ والقائم فی اللیل لا یفطر والصائم لا یفطر اور لا یفطر. سبحان اللہ. کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا درجہ ہے ایک بیوہ کا، ایک یتیم کا خیال کرنے والوں کے لیے. تو کیسا ان کا خیال کیا جائے؟ تو وہ زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا فرمایا تھا وہ یہ ہے کہ ایک بکری دے دی جائے کہ اس سے دودھ پیتے رہیں. میرے ایک استاد عطیہ بن سالم مدینے کے چیف جسٹس تھے، قاضی، 40 سال سے زیادہ مسجد نبوی میں تعلیم دی. انہوں نے ایک واقعہ درس میں بیان کیا اور وہ واقعہ کتابوں میں بھی لکھا گیا ہے، میں بھی بیان کر دیتا ہوں. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسا واقعہ بیان کیا، میں بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں. ہم لوگ شہروں میں رہنے والے ہیں، ہمارے پاس گوگل پے ہے، ہمارے پاس موبائل پے ہے، ہمارے پاس نوٹ رکھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس بعض گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، پڑوسی ہیں، ہم ایسے رہنے والے ہیں. لیکن وہ لوگ جو صحراؤں میں رہتے ہیں، تھوڑے تھوڑے علاقوں میں رہتے ہیں، جہاں پہ ان کے پاس نہ بینک ہے نہ پیٹرول پمپ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ویسے بھی لوگ دنیا میں ہوتے تھے. صحابہ کی تو زندگی ایسے ہی تھی، آج بھی ایسے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ بعض دفعہ زمین میں نیچے پانی ہوتا، اوپر میں جو ہے نا ریتی ہوتی، معلوم نہیں ہوتا، تو سلپ ہو کے لوگ اندر گر جاتے. دلدل ایک الگ چیز ہے، دلدل ریتی ہوتی، اس میں ایسا ہوتا کہ پانی نیچے ہوتا، اوپر ایک چھت کے جیسا ہوتا، زحلقہ اس کو کہتے ہیں وہ لوگ. عربوں میں عام طور سے جب بارشیں وغیرہ ہوتی ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے قانون آتا سعودیہ میں کہ یہ علاقوں میں مت جاؤ، یہ علاقوں میں مت جاؤ. عطیہ بن سالم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کر کے میں خطبہ ختم کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ایک مرتبہ ایسا جا رہا تھا، سلپ ہو کے اس کے اندر گر گیا، اندر جا کے بیٹھ گیا.
اب نہ اوپر سے آواز نہ نیچے سے آواز، وہ کہیں جا کے پھنس گیا. تو ہر دن ایک کچھ عرصے کے لیے کچھ ٹائم پہ ایک پیالہ آتا، اس میں دودھ بھرا ہوتا، یہ پی لیتا. پھر اس کے بعد بیٹھا ہے، انتظار کر رہا کہ لوگ ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، پہنچیں گے. 10 دن 20 دن 40 دن ہو گئے. اس کے بعد وہ پیالہ آنا بند ہو گیا دودھ کا. اب وہ آدمی بھوک سے 1 دن 2 دن مرنے کے قریب میں ہے. اس کے بچے ڈھونڈ کے 10-15 دن ہو گئے، دودھ نہیں آ رہا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے، بڑی مشکل سے اس کو نکالا، بچ گیا. بچنے کے بعد اس نے پوچھا کہ میں وہ پڑوسی لوگوں کو اونٹ دیا تھا روزانہ دودھ لینے کے لیے، کیا کرے؟ تو بولے آپ کا انتظار کرے 1 مہینہ 40 دن تک آپ نہیں آئے، تو بولے آپ مر گئے، اسی لیے ہم وراثت کے طور سے اس کو لے کے تقسیم کرنے کے لیے واپس لے لیے. جس دن تم لوگوں نے اونٹ واپس لے لیا اس دن سے میرے پاس دودھ آنا بند ہو گیا تھا. جس دن تم لوگوں نے اونٹ لے لیا تھا اس دن سے وہاں پہ دودھ آنا میرا بند ہو گیا تھا. اس لیے کہ جب تک کوئی غریب دودھ پی رہا تھا تو اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رکھا تھا کہ اس کو اس کے اندھیرے میں گھڑے میں جہاں کہیں کوئی غذا نہیں پہنچا سکتا تو اللہ تعالیٰ پہنچا رہے تھے. اور جب ان لوگوں نے اس کے خیر کو ختم کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ بندے کا آخرت میں مل جائے گا، دنیا میں اس کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت سارے بچوں کو پتا ہوگا کہ والدین کے دیے ہوئے صدقے خیرات اوقاف کے پراپرٹیز کو وہ لوگ لے لیتے ہیں. آپ ان کا تو خرابہ نہیں کرتے لیکن آپ اپنا خرابہ کر لیتے ہیں. بہرحال دوستوں اور بھائیوں، اس قسم کے واقعات کی کافی ایک لمبی فہرست ہے. میں آپ کے سامنے جو پیغام دینے آیا ہوں، یقیناً آپ کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں، دیر ہو رہی ہے. اور ایک بھی واقعہ میں بیان کرتے ہوئے چلتا ہوں. ابھی 2-3 ہفتے پہلے جمعیت اہل حدیث کی میٹنگ تھی چنئی میں. اہل حدیث کی بلڈنگ بنا رہے تھے. ایک ہمارے استاد ہے شیخ انیس حفظہ اللہ، 80 سال کے قریب ہیں. 1977 میں عمر آباد میں ایک پروگرام کرنا تھا جشن طلائی، چندے کے لیے ایک مالدار کے پاس گئے تھے. ابھی قریب میں ان کا انتقال ہوا. تو وہ زمانے میں 1977 میں انہوں نے 4000 روپے چندہ دیا. تو عمر آباد کے ذمہ داروں نے کہا کہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے، تھوڑا زیادہ کر دیجئے. انہوں نے کہا 7000 ڈبل. تو عمر آباد کے ذمہ داروں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ آپ کا کاروبار بہت پریشانی کے حالات سے گزر رہا ہے، آپ پریشانی میں ہیں، آپ اتنا زیادہ چندہ، پہلے 4000 زیادہ تھے اور آپ نے اتنا زیادہ وعدہ کر دیا، دے پائیں گے؟ بولے ہاں مجھے معلوم ہے، وہ بہت پریشانیوں میں ہوں تو اسی لیے تو دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے پریشانیاں دور کر دیں گے. بیان کرنے والے بھی زندہ ہیں، سننے والا بھی زندہ ہے اور وارثین بھی زندہ ہیں. ایسے واقعات میں پرانے زمانے کے سناتا تو آپ بولتے کہ داڑیاں والے لوگ ہمیشہ قرآن حدیث کا پرانے قصے سناتے. میں نئے قصے بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میرے دوست، اللہ تو بہت دے سکتا ہے. یہودی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بخیل ہے، اللہ تعالیٰ کیوں نہ دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ کون دینے والے ہیں تاکہ وہ دے ان لوگوں کو. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کے دینے والوں میں سے بنایا، لینے والوں میں سے نہیں بنایا. میرے دوستو، بہت دینے کی ضرورت نہیں ہے. 2 پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، 2 روپے بھی دیے جا سکتے ہیں، 2 ٹائم کا کھانا بھی دیا جا سکتا ہے، 2 لقمے بھی دیے جا سکتے ہیں. نہیں تو پیار کی باتیں بھی کی جا سکتی ہیں، محبت کی باتیں بھی کی جا سکتی ہیں. یہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی. صدقہ دے کے تکلیف دینے کے بجائے پیار سے بول دو، صدقہ نہ دے کے یہ بہتر ہے. بہت کچھ ہے ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں. مجھے امید ہے کہ پیغام رمضان سے پہلے آپ لوگوں کو مل گیا کہ رمضان آنے والا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. استغفر اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. رمضان کے روزے فرض ہیں. ہر بچہ ہر بچی جو بالغ ہو چکے ہیں
چاہے وہ 10 سال کے ہوں 11 سال کے ہوں 12 سال کے ہوں، فرض ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اور جن بھائیوں کے بہنوں کے روزے گزشتہ رمضان میں رہ گئے، یہ رمضان سے پہلے اس کی قضا کرنا فرض ہے۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، شعبان کے روزے اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ رمضان کی تیاری کر لی جائے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان کے مہینے میں من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اللہ کے واسطے اور اللہ سے ثواب کے واسطے روزے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اس لیے نہیں کہ ہمارے ابا روزے رکھ رہے، مسلمان روزے رکھ رہے، سب لوگ روزے رکھ رہے، میں اکیلا نہیں رکھے تو کیا فائدہ، سب کے ساتھ چل جاتا، اس سے ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ دنیا رکھے یا نہ رکھے آپ کو روزہ رکھنا ہے، دنیا چاہے یا نہ چاہے آپ اللہ کے واسطے روزے رکھیں۔ جو لوگ بھی جوان ہو چکے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، ان کے اوپر روزے رکھنا فرض ہے، اور یہ روزے اسلام کی ایک بنیاد ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، رمضان کے روزے رکھنے کے لیے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ سحری میں سحری کھانا برکت کا ذریعہ، اللہ کے رسول نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، بغیر سحری کے روزے رکھنا جائز ہے لیکن سنت نہیں ہے، آپ سحری کر لیں سحری کی اذان سے پہلے، اہل حدیثوں کی اذان سے پہلے، اس لیے کہ اہل حدیث اذان اس وقت دیتے ہیں جب فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ 10 منٹ لیٹ کرتے ہیں، میں بہت سارے اہل حدیث دوستوں کو دیکھتا ہوں، ان لوگوں نے حدیث پڑھی، اس کو سمجھا نہیں کہ اذان تک، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اذان ٹائم پہ ہونا یہ بھول گئے، تو وہ حنفیوں کی اذان تک بھی کھاتے رہتے ہیں۔ بھائی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اذان لیٹ کرتے ہیں، نماز ہم لیٹ پڑھتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں، لیکن آپ کا وقت ختم ہو جاتا ہے، حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ رات ختم ہو گئی، ٹائم ختم ہو گیا۔ تو ان چیزوں کا خیال کیجئے، اور اگر آپ سحری میں افطار میں مرچی مسالوں پہ بہت بھروسہ کریں گے تو پھر پیاس زیادہ لگتی، روزہ رکھنے تکلیف ہو جاتی۔ ٹھنڈے چیزیں کھائیے، آرام سے کھائیے، اطمینان سے کھائیے، کم کھائیے، کیا ہوگا، آپ فریش ہوں گے تو اللہ کی عبادت کر سکیں گے۔ بھوکا رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرنے کا نام روزہ ہے۔ لیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ، کھانا پینا چھوڑ دیں، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ یہ ہے کہ آپ جھوٹ سے، برائی سے، غلطی سے، ساری چیزوں سے بچ کے اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، یہ روزہ ہے۔ یہ چند احکام تھے روزے کے متعلق، رمضان آ رہا ہے اسی لیے مجھے یاد دلانا ضروری تھا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اللهم اعز الاسلام والمسلمین وذل الشرک والمشرکین اللهم اکفنا بحلال عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأكبر أقيموا الصلاة